السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، دوستوں اور بھائیوں، آج ہماری یہ فقہی مسائل کی مجلس شروع ہو رہی ہے، اور آج ارادہ ہے کہ ستر اور پردے سے متعلق مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں کہ عام طور پر لوگ اس میں بڑی غفلت اور بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کم علمی ہے، اور دوسری وجہ تھوڑی سی لاپرواہی بھی ہے۔ تو کم علمی کا علاج تو علم ہے، اور لاپرواہی کا علاج تو توجہ دینا ہے کہ اللہ کا خوف اگر ہے دل میں تو شریعت کے ہر حکم کی طرف توجہ ضرور دی جائے گی، اور اگر دل سے اللہ کا خوف نکل جائے تو پھر کوئی اس کا علاج عام طور پر جلدی سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے خوف کرتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھ کر ان امور کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں تمام اپنے سامعین سے کہ وہ خود بھی ان چیزوں پر توجہ دیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی متوجہ کریں، اپنے گھروں میں بھی خاص طور پر ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتے رہیں۔ صرف ایک مرتبہ توجہ دلانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا اور ان کی طرف توجہ دلاتے رہنا ضروری ہے، کیونکہ برسوں سے جو عادت چھوٹی ہوئی ہے، اچھی عادت چھوٹی ہوئی ہے، یا جو بری عادت پڑی ہوئی ہے، تو اس میں تبدیلی آنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں گھر کے ذمہ دار مرد حضرات سے بھی، اور گھر کی ذمہ دار عورتوں سے، بڑی عورتوں سے بھی، کہ وہ اپنے گھروں میں ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ عام طور پر گھروں میں اس کا لحاظ نہ ہونے کی وجہ سے بے حیائی راستہ پکڑ لیتی ہے، اور بے حیائی داخل ہوتی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جو بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں پر اگر توجہ نہ دی جائے، اور ان مسائل اور ان امور کی طرف ان کو متوجہ نہ کیا جائے، بار بار تنبیہ نہ کی جائے، تو پھر وہ جری ہو جاتے ہیں اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اور جب عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر کوئی علاج نظر نہیں آتا، اور والدین بھی مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوس ہو کر کے ان کی حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کی حال پر چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی جد و جہد کرنا ہے، اور شروع سے ان بچوں میں عادات اور اطوار، بالخصوص سطر اور پردے کے معاملے میں صحیح رکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، شروع سے اس پر دھیان دینا چاہیے، اور اگر پختہ بھی ہو گئے ہوں تب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھیں گے دل بدل دیں گے۔ نرمی سے، پیار محبت سے، اخلاق سے بات سمجھائی جائے، اور تو دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں بات اترتی جائے گی، اور کسی نہ کسی وقت اثر ضرور کرے گی۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیں، گھر کے ذمہ دار مرد اور عورتیں اس بات کو خوب دھیان میں رکھیں کہ جو چیز بڑے کرتے ہیں وہی چیز بچے اپناتے ہیں۔ اگر آپ بچوں میں پردے کے احکام اور سطر کے احکام زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو خود بڑوں کو بھی اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ تو لہذا میں بڑوں سے بھی اس کی گزارش کروں گا کہ خود بھی ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، اور ان میں غفلت اور سستی نہ برتیں، کہ عموماً بڑے حضرات، بڑی عورتیں
ان چیزوں میں تھوڑا تساہل برتتی ہیں، نرمی برتتی ہیں اور گنجائشیں دینے لگتی ہیں اور خود اپنے بارے میں احتیاط کم کرتی ہیں، تو اسی کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم ان چیزوں پر توجہ دلانے کے لیے جو شرعی اعتبار سے جو اہم مسائل ہیں صرف ان کو اس وقت میں عرض کیا جائے گا، ورنہ یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، تو سارے مسائل اور سارے عنوانات اس وقت میں گھیرے نہیں جا سکتے۔ چند منٹ آپ سے ہم جو ہے ضروری اور اہم مسائل پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سطر ڈھانکنا ضروری ہے، سطر ڈھانکنا ضروری ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اب سطر ڈھانکنا ضروری ہے اور یہ سطر ڈھانکنا فرض ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، یہ دونوں جب جنت میں تھے تو وہاں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا لباس ان کو جنت کا ملا ہوا تھا تو بدن ڈھکے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا منع کردہ درخت کھایا، شجر ممنوعہ، جب وہ کھا لیا تو پھر ان دونوں کا لباس اتر گیا۔ جب لباس اتر گیا تو قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ دونوں جنت کے پتے لے کر اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ تو کیا چھپایا؟ بدن کے اپنے سطر کو چھپایا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ سطر ڈھانکنا اور سطر چھپانا یہ ابن آدم کا فطری تقاضا ہے، یہ اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی مذہب کی پابندی کے بغیر، کسی مذہب کی تخصیص کے بغیر، ہر انسان ایسی فطرت رکھتا ہے کہ وہ بدن کو اپنے بالکل ننگا رکھنا اور بالکل ننگے بدن لوگوں کے سامنے آنا کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ حالانکہ کوئی شریعت کا حکم، شریعت کی پابندی اس کے اندر نہیں ہے اور نہ وہ شریعت کو مانتا ہے۔ بہت سے تو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے، نعوذ باللہ، اور اسلام اور ایمان تو ان کے پاس، بہت سے لوگوں کے پاس ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بدن کو ننگا کر کے لوگوں کے سامنے آنا بالکل گوارا نہیں کرتے۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ تو یہ دراصل سطر چھپانا فطرت میں اللہ نے انسان کے رکھا ہے، اس وجہ سے یہ بات ہے۔ تو جب یہ سطر چھپانا فطری تقاضا ہے تو اگر کوئی سطر کھلا رکھتا ہے مسلمان تو یہ کتنی بڑی گھنونی اور انسانیت سے بھی نیچے گری ہوئی بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان سطر کھولے اور سطر کو ننگا کرے تو یہ انسانیت سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ جانور ہوتے ہیں جن کا کوئی سطر نہیں ہے، یعنی ان کو سطر چھپانا نہیں ہے، تو پھر کوئی فرق رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اس وجہ سے انسان ہے تو انسان کا فطری تقاضا ہے کہ وہ اپنا سطر چھپائے رکھے۔ اب سطر کسے کہتے ہیں؟ کہاں سے کہاں تک سطر کہلاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ فقہاء کرام نے، علماء نے اپنی کتابوں میں اس کے مسائل لکھے ہیں کہ مرد کا سطر اور عورت کے سطر میں فرق ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ بعض حضرات نے گھٹنے کو شامل نہیں کیا ہے، بہرحال جمہور کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک گھٹنے بھی شامل ہیں۔ تو ناف سے لے کر سطر، تو ناف شامل ہے، ناف کو شامل کر کے گھٹنوں کو شامل کرنا، تو یہاں سے یہاں تک کا حصہ مرد کے لیے سطر ہے۔ اس کا چھپانا ہر وقت فرض ہے۔ سطر کا مطلب یہ ہے، سطر چھپانا، سطر ڈھانکنا ہر وقت،
دوسروں کے سامنے نہیں صرف، بلکہ دوسروں کے سامنے بھی اور ہر وقت بھی کسی مرد کو کسی مرد کے سامنے یہ سطر کھولنا جائز نہیں ہے۔ تو عام دوسروں کے سامنے آنے کے موقع پر بھی اور تنہائیوں میں بھی، تنہائیوں میں اور اکیلے پن میں بھی اس سطر کے حصے کو چھپائے رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو فرشتوں کو بھی حیا ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے مسلمان کو کہ اپنا سطر تنہائیوں میں بھی چھپائے رکھے، بلا ضرورت تنہائیوں میں سطر نہ کھولے۔ سطر کھولنے کے جو مواقع ہیں وہ تو معلوم ہے لوگوں کو کہ جب استنجا کے لیے بیت الخلاء جائیں گے تو وہاں سطر کھولا جاتا ہے، تو وہاں کے متعلق بھی یہی آداب بیان کیے گئے ہیں کہ زمین سے قریب ہوتے ہوئے سطر کھولیں، اس سے پہلے سطر نہ کھولیں۔ دوسرا موقع آتا ہے غسل کرنے کا، تو غسل کرنے کے لیے گئے ہیں تو کبھی اگر بدن پر کپڑا باندھے بغیر، لنگی پہنے بغیر غسل کرنا ہو تو وہاں سطر کھولنے کی نوبت آتی ہے، جس کی گنجائش ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اور تیسرا موقع ہوتا ہے میاں بیوی کی ملاقات کا، تو وہاں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی موقع سطر کھولنے کا نہیں ہوتا، تو تمام مواقع میں آدمی کو سطر چھپائے رکھنا چاہیے اور سطر بند رکھنا چاہیے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اس میں ڈھیل نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے۔ عورت کا سطر اس کا پورا بدن ہے، صرف چند اعضاء سطر میں داخل نہیں ہوتے۔ جیسے چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں اور دونوں پیر ہیں، دونوں قدم ہیں، یہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ تو باقی پورا بدن سطر میں داخل ہے، تاکہ سر کے بال بھی۔ تو اس کو چھپائے رکھنا چاہیے، تو اسی لیے تنہائیوں میں بھی عورت کو اپنے سر پر اوڑھنی پہنے رہنا چاہیے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ عورت کے سامنے کتنا بدن کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اور عورت کو اپنے محرم مرد کے سامنے، محرم لڑکوں محرم مردوں کے سامنے کتنا بدن کھلا رکھنے کی اجازت ہے، یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو کافی لمبی بات ہو جائے گی اور جزئیات بہت اس میں زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے میں اس کو ترک کر رہا ہوں۔ تو غرض اتنا ذہن میں رکھیں کہ عورت کا پورا بدن ہی سطر میں داخل ہے، سوائے چہرے اور دونوں ہاتھ اور دونوں قدموں کے، یہ سطر میں نہیں داخل ہے، لیکن پردے میں داخل ہے۔ اس کی تفصیل میں آگے عرض کروں گا۔ یہ جو سطر کا حصہ ہے، اس سطر کے حصے میں سے اگر نماز کی حالت میں کوئی جز اگر کھل گیا تو اس سلسلے میں یہ ذہن میں تفصیل رہے آپ کے کہ بدن کے اس سطر والے اعضاء میں سے کسی ایک عضو کا چوتھائی حصہ کھل گیا، اگر فوراً باندھ لیا اس کو تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر فوراً اس کو بند نہیں کیا بلکہ ایک رکن کے بقدر کھلا چھوڑ دیا یا کھلا رہ گیا، پتہ نہیں چلا یا پتہ چلنے کے باوجود بھی بند نہیں کیا، ایک رکن کے برابر، ایک رکن 3 سبحان اللہ کہنے کے برابر ہوتا ہے، تو ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر وہ کھلا رہ گیا اتنی دیر تک تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو سطر والے اعضاء، پورے سطر کے اعضاء میں سے کسی ایک عضو کا بھی چوتھائی حصہ کھل جائے ایک رکن کے برابر تو نماز فاسد ہو جائے گی۔
ایک عضو کا چوتھائی کا مطلب، ایک عضو سے کیا مراد؟ جیسے سر، پورا سر ایک عضو ہے، سر کے جو بال ہیں یہ پورے بال ایک عضو ہے، دونوں کان ایک عضو، کان دونوں عضو، کان ایک عضو ہے، گردن اور گلا ایک عضو ہے، مونڈے یہ ایک عضو ہیں، کوہنی، مونڈے سے لے کر کوہنی تک، بازو اس کو کہتے ہیں، یہ پوری ایک عضو ہے، کوہنی سے لے کر گٹے تک، اس کو کلائی کہتے ہیں، یہ ایک عضو ہے، سینہ ایک عضو ہے، اور سینہ تو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، اور سینے کے دونوں ابھرے ہوئے جو پستان ہوتے ہیں، تو یہ دونوں ایک عضو ہے، اور پہلو جس کو پسلی آپ کہتے ہیں، دونوں پہلو یہ دو طرف ہوتے ہیں، یہ ایک عضو، پیٹ ایک عضو، پیٹھ ایک عضو، اور ناف سے لے کر جو شرمگاہ کا حصہ ہے وہاں تک یہ ایک عضو مانا جاتا ہے، اور پیچھے بھی، آگے اور پیچھے دونوں طرف یہ ایک عضو مانا جاتا ہے، اور جو انسان کے جو سرین ہیں یہ دونوں ایک ایک عضو مانا جاتا ہے، اور ران سے گھٹنے تک کا حصہ یہ ایک عضو مانا جاتا ہے، اسی طرح سے گھٹنے سے لے کر پنڈلی ٹخنے تک کا حصہ یہ ایک عضو مانا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی تفصیل ایک عضو کی۔ تو یہ ان پورے اعضاء میں سے ایک عضو بھی اگر اس کا چوتھائی، 1/4، اس کے 4 حصے کرے، چوتھائی حصہ جتنا ہوتا ہے اتنا حصہ اگر کھل گیا اور وہ نماز کے ایک رکن کے بقدر کھلا رہ گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اس کو باندھ کر لپیٹ کر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ پورا اعضاء سر سے لے کے گھٹنے تک، ٹخنے تک، یہ پورے کا پورا جو ہے یہ سطر میں داخل ہے، صرف 2 قدم، 2 ہتھیلیوں کے بقدر حصہ، یعنی دونوں ہاتھ سامنے کے گٹوں سے لے کے انگلیوں تک، یہ دونوں ہاتھ اور چہرہ، صرف یہ مستثنا ہے، سطر میں داخل نہیں ہے، باقی پورا حصہ عورت کے لیے سطر ہے۔ اور مرد کے لیے جیسا عرض کیا گیا، اس کا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کا سطر ہے، تو لہٰذا مرد لوگوں کے لیے بھی ناف سے لے کے نیچے جو دونوں حصہ ہے سورین تک کا، دونوں طرف، دونوں جانب، یہ ایک حصہ ہے، ایک عضو ہے، اور دونوں سورین میں سے ہر ایک عضو کہلاتا ہے، اور وہاں سے گھٹنے تک ایک عضو کہلاتا ہے، تو ران سمیت۔ تو مرد لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کا اگر ان اعضاء میں سے کوئی ایک حصہ اگر چوتھائی مقدار کا ایک رکن کے برابر کھلا رہ جائے تو اس سے نماز نہیں ہوتی ہے، اور نماز ان کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ تو نماز میں آیا ہے، نماز کا مسئلہ آیا ہے کہ نماز میں چھپانا فرض ہے، سطر چھپانا نماز میں فرض ہے، تو اس لیے میں نے یہ حکم آپ کو بتایا۔ تو ممکن ہے کہ اس تفصیل کے بتانے میں کسی کو برا لگے، لیکن یہ تو مسائل ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، علماء نے مسائل لکھے ہیں، اور اس لیے لکھے ہیں تاکہ لوگوں کی نمازیں صحیح ہوں، لوگ گناہ سے بچیں۔ تو ہمارے بیان کرنے سے اگر کسی کو عار اور شرم محسوس ہوتی ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو غرض سطر کی یہ تفصیل ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی، نماز میں اس کا چھپانے نہ چھپانے کا مسئلہ۔ اور جہاں تک نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں اس کو کھولا رکھنے اور چھپانے کا مسئلہ ہے، تو اگر ان اعضاء میں سے کوئی حصہ اگر کھلا رہ جائے تو بلا عذر کھلا رہنے سے گناہ ہوتا ہے، اور گناہ بھی کبیرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو چیز فرض ہے اس کے ترک کرنے کا جو گناہ ہے وہ بھی کبیرہ ہوتا ہے، بڑا گناہ ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے محترم سامعین کرام، وہ ہے پردے کا مسئلہ ہے۔ پردہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب سطر یہ ہے تو پردہ تو اس کے بعد ہی کی چیز ہوگی، لہذا پردہ ہوگا چہرے کا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گٹوں کا۔ قرآن مجید میں
اللہ تعالی شانہ نے ایک آیت پاک نازل فرمائی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ آیت سورہ احزاب میں 59 نمبر پہ مذکور ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، لازواجک، اور اپنی بیٹیوں سے، بناتک، اور مومنوں کی عورتوں سے، مومن لوگوں، مومن مردوں کی عورتوں سے، وہ نساء المؤمنین۔ تو دیکھیے اس میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، حضور، اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کی عورتیں سب اس میں داخل ہیں۔ فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی آپ ان سب کو فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ اپنے جلباب کو اپنے اوپر لٹکا لیں، اپنا جلباب اپنے اوپر لٹکا لیں۔ یہ ہے آیت قرآن کی۔ اب اپنا جلباب اپنے اوپر لٹکا لیں کا مطلب کیا ہے؟ جلباب کہتے ہیں اوڑھنی کو، جو اوڑھنی سر سے لے کر سینے تک چھپا دے، اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ سر سے لے کر عورت کے سینے تک کے حصے کو چھپا لے۔ اب اس میں لٹکالے کا لفظ ہے۔ مفسرین نے اس آیت پاک کی جو تفسیر بیان کی ہے، میں اگر مطلب بیان کروں، آپ مطلب بیان کریں، یا کوئی اور اس کا مطلب بیان کریں، تو ممکن ہے اپنی مرضی اور اپنی سمجھ کے مطابق بیان کرے گا، لیکن قرآن کی آیت کی تفسیر ہمیں اپنی سمجھ اور اپنے فہم سے بیان کرنا یہ حرام ہے۔ اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر میں ہم پابند ہیں کہ ہم وہی تفسیر بیان کریں گے جو تفسیر اوپر سے منقول ہو، اور اوپر کا مطلب ہے کہ اللہ نے خود ہی اس کی تفسیر کی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہو، یا حضور کے صحابہ کرام نے اس کی تفسیر کی ہو۔ یہ 3 درجے ہیں، اور ایک چوتھا درجہ ہے تابعین نے اس کی تفسیر کی ہو۔ اس سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر اس 4 درجے میں جو ہوتی ہے وہی صحیح ہے، اور جو ان 4 درجوں میں سے کسی درجے سے نہیں ہو، یا ان میں سے کسی درجے کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، تو وہ تفسیر معتبر نہیں ہے۔ اب اس آیت پاک کی تفسیر میں جو حضرات مفسرین نے نقل کیا ہے، میں اس کو سنا دوں آپ کو۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو ہم باہر کیسے نکلیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ والی عورت اس کو اپنی چادر اڑا دے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اپنی ازار کو پنڈلی سے ایک بالش نیچے تک لٹکائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس صورت میں اس کے پیر کھلے رہ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا تو پھر ایک ہاتھ لٹکا لے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ سر کے اوپر سے چادر ڈالنا، اور اس کو پیروں کے نیچے تک، قدموں کے نیچے تک، یعنی ٹخنوں سے نیچے تک، اس لیے کہ ایک ہاتھ پنڈلی سے ایک ہاتھ نیچے لٹکانا جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ٹخنے چھپ جائیں۔ تو اس سے ان حدیثوں سے معلوم ہوا، اور بھی اس کے علاوہ بھی تفسیریں اور حدیثوں میں نقل کی گئی ہیں۔ ان تمام تفسیروں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ سر سے لے کے پیر کے نیچے تک اس کو چھپانا چاہیے۔ اور اس آیت میں جو جلباب کو اپنے اوپر لٹکا لینے کا حکم ہوا ہے، اس کا معنی بیان کیا کہ اپنا گھونگھٹ اپنے سر کے اوپر سے اس طرح ڈال لے کہ چہرہ اور اس کا سینہ سب اس کا چھپ جائے۔ تو لہذا چہرے کا چھپانا مراد ہے اس آیت سے۔ جو علماء نے تفسیریں اس کی نقل کی ہیں ان کا خلاصہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس سے چہرے کا چھپانا مراد ہے۔
تو قرآن مجید کی اسی آیت نے چہرے کے چھپانے کو واجب قرار دے دیا، تو چہرہ کا چھپانا واجب ہے۔ اب یہ کس کے سامنے ہے؟ اسی کو پردہ کہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، میں نے پہلے جو تفصیل عرض کی تھی وہ سطر کی تھی، اور ابھی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ پردے کی ہے، اور سطر سے بھی اعلیٰ اور اوپر کا درجہ ہے پردے کا۔ اب پردہ کن کن لوگوں سے؟ دیکھیے، پردہ اصل چہرے ہی کا پردہ ہے، باقی تو چھپانا اس کو سطر کہتے ہیں، سطر چھپانا کہتے ہیں۔ تو پردہ کرنا دراصل چہرے کا پردہ ہی کو پردہ کرنا کہتے ہیں۔ تو لہذا چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر پردہ کو کس چیز کا ہوا؟ پردہ کس معنی میں؟ اور یاد رکھیں کہ عورت کے چہرے ہی سے جو ہے اس کے سارے حال و احوال کا پتہ چلتا ہے۔ تو غیر محرم مردوں سے، غیر مرد سے اب عورت کو اپنے آپ کو پردے میں رکھنا جو واجب ہے اور ضروری ہے، تو وہ چہرے ہی کے چھپانے سے ہوگا۔ چہرہ اگر چھپایا نہ جائے تو پھر اس پردے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو بہت سی عورتیں برقع پہنتی ہیں، پورے بدن کو تو ڈھانک لیا برقعے سے اور چہرہ کھلا چھوڑ دیا، اور چہرہ ہی تو سارے کا سارا حسن بتاتا ہے، سارے کمالات ظاہر کرنے والا، اور پھر سارے فتنوں کا جو مرکز ہے وہ تو چہرہ ہے۔ تو لہٰذا چہرے کو چھپانا یہ اصل ہے۔ اب یہاں سے یہ جو پردہ ہے اور سطر ہے، دونوں آپ کے سامنے فرق واضح ہو گئے۔ اب یہ پردہ جس میں چہرے کا بھی چھپانا شامل ہے، کن لوگوں سے کرنا ضروری اور کن لوگوں سے کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کی اجازت ہے کہ پردہ ان سے نہ کریں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کرنی ہوگی۔ مگر میں اس کی تفصیل کو عرض کرنے کے لیے آپ سے ایک دن اور لوں گا، اور آج اسی تفصیل پر اکتفا کریں۔ سطر کسے کہتے ہیں اور سطر کے کیا احکامات ہیں، اور پھر پردے میں اور سطر میں فرق، یہ دو باتیں ہم نے واضح کر دی ہیں۔ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری مستورات بھی اور ہمارے مرد حضرات بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، اور ایک دن اور انتظار کریں گے آپ حضرات پردے کے مسائل کو سننے کے لیے، کہ ہم پردے کے مسائل، پردے کے احکام، کون محرم ہیں، کون غیر محرم ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین اور محترم سامعین، گزارش ہے کہ آپ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، اور دوسروں تک پہنچا کر ان سے گزارش کریں کہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ان کو برابر ہمارے جو مسائل کی مجلس ہے ان تک پہنچتی رہے، اور آپ کو علم کے پھیلانے کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔